کون سا دبدبا ہے تیرا ذرا بتا دے تو، کون سا دبدبا ہے؟ ہمارے ڈر کے اچھے اچھے لوگ زور سے سانس نہیں لیتے ہیں کہ کئی گھروں میں بلڈوزر نہ چل جائے۔ حالت یہ ہے مرکز میں ایک ابلیس اور یوپی میں ایک شیطان ہمیں اور آپ کو ٹارچر کرنے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کی حالت پنچر بنی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ ذرا قاعدے سے کھل کر کے دیکھ نہیں پاتی ہے کہ کہیں کھینچ نہ لی جائے، اور ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، موب لنچنگ ہے، جگہ جگہ پہ ہمارے نوجوانوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور جب بھی چاہ جاتا ہے جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اسٹوری لگائی جا رہی ہے دبدبا تھا، دبدبا ہے، دبدبا رہے گا۔ کون سا دبدبا ہے یار؟ اس کو دبدبا کہتے ہیں تو ایسے دبدبا بھی ہزار لعنت ہے، اس لیے فالتو گیری بند کیجئے، اپنی دولت کو سنبھالیے، اپنی تعلیم پہ لگائیے، اور پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنا دیجئے، پہلے بچوں کو صاحب ایمان بنا دیجئے، بھر دیجئے دین اور اسلام، اور اس طریقے سے رچا اور بسا دیجئے کہ پھر وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جائے اور یورپ کے کالجز میں پڑھے اور وہاں سے ڈاکٹر اور انجینئر بن کر کے آئے، لیکن اس کی توحید اور اس کے کلمے پہ کوئی فرق نہ پڑنے پائے۔ یہ جبھی ممکن ہے جب گھر سے لے کر کے مکتب تک کا نظام ہم اور آپ صحیح کریں گے۔ اور اکابرین کی جتنی داستانیں ہیں، جتنے اکابرین گزرے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، اٹھا لیجئے، ان میں سے اکثر کے بارے میں آپ یہ پائیں گے کہ بچپن میں ان کی ماں نے ان کا بہت زیادہ خیال کیا تھا، جس کی وجہ سے پھر وہ اس طرح کے بنے تھے۔ اور آج مائیں پرس لے کے لے بھیا جھپڑ جھپڑ، فرصتیں نہیں، سرائے میر، پھول پور، آدم گڑھ، یہاں وہاں، لے دھکا دے دھکا، نہ ہٹے تو ہی مار کے چلی جائے۔ اور گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو بس ساتھ رہی ہیں، اور جب بازار نکلی ہے تو پرفیوم ایسا لگا لیے جائے کہ پورے بازار میں مہکے، اور کے بعد کہیں ہمارا آدمی ہمیں مانتے نہیں، کیا کرے، تھوڑا پسینہ سوکھا ہے آئے کے شام کے، کونوں کم نہیں ہے، ادھر اس کی غلطی ہے اور ادھر میاں صاحب دوسرے کا دیکھ لیا تو رستہ پوچھ لیا تو 3 ران ٹپکا بتائی ہیں، ایسا لگا تھا کہ پاؤ بھر شکر لیے نا، شیرہ ٹپکت ہے، اور گھر پہنچے نہیں، اب ایک قدم رکھے نہیں دروازہ پہ تو میں چہرہ چورن کھائے بنائے لیے نہ سلام نہ کلام نہ خیریت، اور وہ بھی ویسے ہی ہے، نہ خیریت پوچھنا نہ کچھ، ادھر ساس صاحبہ چالو ہو گئی توری میرلو ایسے، اور ادھر میرلو چالو ہو گئی کہ توری اماں ایسے۔ یہ بوال سارے کے سارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، جسے ہم اور آپ دور کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها۔ آقا نے پوچھا کہ یہ روشنی کیسے آئے گی؟ آقا سے پوچھا گیا، آقا نے فرمایا کثرت ذکر الموت، اور جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اذان کی آواز سن کر کے وہ نہیں بھاگتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام خوری سے پرہیز کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کے لیے رمضان کا روزہ 15 گھنٹے نہیں 17 گھنٹے کا ہو جائے تو بھی آسان ہوا کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا ہے، سب نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ موجود ہے۔ ایک صحابی آئی امی جان حضرت عائشہ، اب اس پہ بات تو بہت تھی لیکن مجھے شارٹ کرنا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم میں سے بہت سے بیٹھے ہوں گے نا کہ یار ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آنسو تو گرتا ہی نہیں کبھی، تو کہنے لگے ہم بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امی جان نے فرمایا جاؤ موت کو دھیان میں رکھا کرو، موت کو دھیان میں رکھا کرو، پھر آ کے بتانا۔ ہفتہ 10 دن بعد واپس آئیں اور کہنے لگیں اب تو ادھر ہاتھ اٹھتا ہے ادھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دل سخت ہوا ہے اسے نرم کرنے کے لیے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ
यहाँ रहना हमेशा के लिए नहीं है। धन दौलत के मालिक हो, खूबसूरती है, महबूबियत है, पर्सनालिटी है, ओहदा है, दबदबा है, चाहे जो कुछ है, सेकंडों में सब पास पास होने वाला है। सब एक खेल है। बैनमल मर्रु फिल अहयाइ मुख्तबितु इद हुवा रम्सु ताफुहुल आसिरु। इंसान जिंदों में शादा और फरहा होता है, इसी दरमियान कब्र की मिट्टी बन जाता है, जिसके निशानात को हवाएं और आंधियां मिटा करके रख देती हैं, और नाम निशान भी कब्र का नहीं मिलता है कि कब्र थी कहाँ और वो था कहाँ। जीते ऐसा है जैसे लगता है जाना ही नहीं, और चले जाते हैं ऐसा जैसे लगता है कभी आए ही नहीं थे। यही चल रहा है। कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहु मा क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा जलहुहा क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत। खास तौर से अपने यंगस्टर से कहना चाहूंगा, ये हरगिज़ मत सोचो अभी नई उम्र है तो हम नहीं जाएंगे। आजकल तो ज्यादातर बेचारे यही जा रहे हैं। कहा वो भैया कुछ नहीं, एकदम ठीक रहे ना, अभी तो बतिया कम से गए ना, बेचारे बदरिया होंगे वही सिनोम दर्द भैया अस्पतालों नहीं पहुंच पाए, हर वक्त लगा रहता है। वो हदीस सामने जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब कसरत से मौतें होंगी और अचानक मौतें हुआ करेंगी। ये है वो जमाना। न मालूम आपके कितने जाने वाले ऐसे गए होंगे बेचारे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो ये मत सोचिए कि हमें नहीं जाना है, या ये मत सोचिए कि हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, या ये मत सोचिए कि हमारी मस्ती और अय्याशियों के दिन हैं। यही दिन असल इबादत के हैं। और जब ये दिन निकल गए तो फिर लोमड़ी जब बूढ़ी हो जाएगी तो तौबा नहीं करेगी तो क्या करेगी बेचारी। अब बुढ़ापे में कोई नहीं सुनता तो अब बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे तो क्या करोगे। अभी जवानी है, अभी इबादत करो तो फिर देखो उसका मजा, और फिर देखो अल्लाह के यहाँ उसकी कदर। क्या फरमाया मेरे नबी मोहतरम ने, सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु क़ादिरिन जब्बार। अल्लाह 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श का साया उस रोज नसीब करेगा जिस रोज उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। उसमें एक कौन है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में पला बड़ा हो। और आज हमारा नौजवान 2:30-3 बजे फेसबुक चलाता है, ट्विटर पे रहता है। हमारी बहन किसी नौजवान को मैसेज डाल रही होती है और हमारा नौजवान किसी बहन को मैसेज कर रहा होता है। और 2:30 से 3 बजे और 4 बजे जब रब्बे कदीर की रहमत जोश में होती है और वो कहता है अला हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लना, हल मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुक़ लना, अला कज़ा अला कज़ा। है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसे रिज़्क़ दे दूं, है कोई सेहत का चाहने वाला मैं उसे सेहत अता करूं, है कोई मग़फ़िरत का तालिब मैं उसे उसकी मग़फ़िरत कर दूं, है कोई ये मांगने वाला मैं उसे ये दे दूं, है कोई औलाद का चाहने वाला मैं उसे औलाद दे दूं, है कोई किसी की बिगड़ी हुई औलाद मैं उसे संवारने के लिए तैयार हूं, मेरी रहमत जोश में है। उस वक्त में ये किसी और को मैसेज दे रहा है, वो किसी और को मैसेज दे रही है, ये गंदगियां मुआशरे में की जा रही है। उसके बाद 2:30-3 बजे फेसबुक और ट्विटर पे और फेसबुक स्टोरी पे और स्टेटस पे एक दीनदारी का मैसेज डाल करके फिर ये 10 बजे इसकी सुबह होती है। बेदार कौमें सोई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गेवारे क़ल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। इसलिए नौजवानों बेदार हो जाओ, पूरी दुनिया के नौजवान जाग रहे हैं। अगर कोई और क़ाबे खरगोश किसी पर मुसल्लत है तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानों पे। और क्या कहते हैं, हमारा वक्त तो आवे था तब बताई थे। अबे चुप रहो यार, वक्त तो आए कि जा चुका है, लात खाओ सब लोग। वक्त तो आ चुका है। जब वक्त था तब तो लोग डीएम एसडीएम के साथ फोटो खिंचा रहे थे, और आजमगढ़ से लेकर के जौनपुर तक माफी चाहूंगा सिवाय मुशायरे और कबड्डी के और क्रिकेट के और कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। वक्त तो आई जब बैठो फोन पे है तो एसओ डीएम सब हिल जाते रहे, तब वक्तों में तो कुछ करवे नहीं किया। अब एक वक्त नहीं है तो होमगार्ड आए के गांव में टारे लगाते तो सब कहते के घर हुआ हो है कुछ गड़बड़ यार। वक्त तो आई, बैठ के वक्त का इंतजार मत कीजिए,
अपने हिस्से का काम कीजिए। ये हाथ पर हाथ धरे और ये अच्छे वक्त का इंतजार करना निरी बेवकूफी है। और याद रखिए, हालात से आंखें मूंदने से हालात कभी अच्छे नहीं होते। आंखें चुराना ये मसले का हल नहीं है। आंखों के हालात की आंखों में आंखें डालिए और ये कहिए हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ये हमारे नौजवानों को करना पड़ेगा। बड़ी कमेटियां बनाइए, मकतब का निज़ाम सही कीजिए, उनके असातिज़ा की खबरगिरी कीजिए, कहीं कोई कमी लगे मिल बैठ के हल कीजिए। ये भी एक अलमिया है। अगर स्कूल में, अगर कॉन्वेंट में ज़राकारी बदकारी भी हो जाए तो गांव का कोई एक भी नहीं कहेगा कि इसे बंद कर दिया जाए। और अगर मकतब में थोड़ी सी खराबी निकल आती है तो कहेंगे बंद कराओ, हटाओ यार, क्या चलावत है बिला वजह, है कि नहीं? तबाही और बर्बादी के सारे असबाब जमा करने के बाद उसके बाद ये चचा लोग और ये बड़े और ये बूढ़े और ख़ास तौर पे ये माएँ कहती हैं कि बोलते हैं लड़कों बड़े कमीने हो गए, तरी बयान करते सुधर जाते तरी तोरे गाँव में तोरे स्कूलों में पढ़ाई गवा है तरी उनका ठीक कह के भेज देते हैं। तो कभी कभी मैं मुस्कुरा के कहता हूँ हमारा मदरसा कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि इधर से डालूँ उधर से ठीक होके निकल आए। ये तो हम और आप मिल के कोशिश करेंगे, शुरू से तब होगा वरना होने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला इतना बड़ा इमाम, आज भी 25-30 करोड़ लोग उसके फॉलोअर्स हैं। रोजाना करोड़ दुआएं रहमत पहुंचती है। और जब जनाजा उठा तो दुनिया ने देखा, वो जुमला बादशाह वक्त से कहा था कि तुम्हारे और हमारे दरमियान हमारे जनाजे फैसले करेंगे कौन सही था कौन गलत था, किसकी महबूबियत थी किसकी मकबूलियत थी, कौन मकबूल था कौन मरदूद था, ये जनाजा फैसला करेगा। दुनिया ने उससे पहले इतने बड़े जनाजे का कभी नजारा नहीं किया था। ये यतीम थे, इनकी वालिदा कहती है बगदाद के ठंडक की रात में ये उठती थी, फजर में मुझे जगाती थी, पानी गर्म करती थी, वजू कराती थी और ले करके फिर अपना लिहाफ लगाती और उसके बाद बुर्का लेती, फिर मुझे मस्जिद जा करके पहुंचा करके आती ताकि मैं नमाज जमात से पढ़ूं। इस तरीके की माए थी, तब इमाम अहमद इब्न हम्बल पैदा होते। और आज अगर 10 साल का बच्चा फजर में उठ जाए तो अम्मा कहती है अब इन तोरी उम्र ये का है, तो सो आराम से। इन हादिहिल कुलूब तस्दा, अभी बोलने को तो मुझे बहुत, नौजवानों से दर्द दिल कहने को बहुत है, लेकिन टाइम की ज़्यादती की वजह से अब मैं दूसरा जुमला कोट करके उसकी बात पूरी कर लूँ 5-7 मिनट में। दूसरी बात आका ने क्या फरमाई, तो कितना हम याद करते हमें भी पता है, आपको भी पता है। हमें मौत का इस्तेहज़ार कितना है हमें भी पता है, आपको भी पता है। जब हमारे 90 साल के बूढ़े भी समझते हैं कि अभी हमें और जिए का है, तो ये नौजवान का है सो जिए कि हमें जाए का है। ये तो हालत हमारी और आपकी है। इस ताल्लुक से एक गफलत, और दूसरी गफलत हमारी क्या है, आका ने फरमाया कसरतु तिलावतिल कुरान। और दूसरा काम ये है इस दिल के जंग को दूर करने के लिए कि तिलावत कुरान कसरत से की जाए। थोड़ा बहुत ना पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा जाए, जितना हो सके आप खींच करके पढ़िए। क्या घर में पढ़ा जाता है? कितने घराने के लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी खोला गया था, अब फिर इसी रमजान में खोला जाएगा। और कुछ तो इतने नहुसज़दा हैं कि रमजान गुजर गया और कुरान उनके घर में नहीं खुला, नहीं पढ़ा गया, और फिर रमजान आ रहा है नहीं खुलेगा। कसरत तिलावतिल कुरान, आका कह रहे हैं कसरत तिलावत कुरान, कसरत से कीजिए। और यहाँ हालत ये है कि पूरा घराना मनहूस, न नमाज न जिक्र न तिलावत न रोजा। रमजान आ गया फिर भी वही मामूल है, दिन में खाना पक रहा है, रात में वही बदमाशियां हो रही हैं, न खाने पीने के मामूल में कोई फर्क, न तिलावत में कोई फर्क, न कुरान उठाया जाता है। उसके बाद जाते हैं किसी बाबा के यहाँ, किसी आमिल के यहाँ, किसी झड़पुकुआ के यहाँ, कैन काब हुआ, कैन घर में बहुत बेबरकती है, अटवा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, दलिया पता ही नहीं चलती कब खत्म हो गई। अब बड़ी दिक्कत रहा थी, साल बहू के झगड़े हैं, ननद भौजाई का झगड़ा है, बड़े टेंशन में रही था। अरे किस घर में नहीं है? अब झड़पुको सोचस की जुगाड़ अच्छा बैठा, कौन मिला
اس کے بعد وہ کہے کہ ہاں بہت دقت ہے نا کہنا کہنے ایک دم برکت نہیں ہوتی نا کہنا بڑا ٹینشن رہا تو ہی کہنا یہ کس گھر کا المیہ نہیں ہے بتا دے ذرا بھائی ساس بہو کے جھگڑے کس گھر میں نہیں ہے نند بھوجائی کی جھوٹرا اپول کہاں نہیں ہے کہاں یہ سب نہیں ہو رہا ہے اب وہ بابا پائن موقع اور جلدی سے پھیرن کہن بہت زبردست کرتب کیا ہے بہت دقت ہے تورے گھر میں ابلیس کل بس گئے نہیں کہن تعویذیہ دے دو اب لے جائے کہ تعویذ ایک دائیں چرپائی کے نیچے گاڑی جاتی ہے ایک دائیں کا سلوٹا کے نیچے رکھا جاتا ہے ایک دائیں بیلنا کے نیچے رکھا جاتا ہے اور ایک دائیں لے جائے کہ کھیلی گاڑی جاتی ہے اور ایک دائیں کھوٹا گاڑا جاتا ہے کھیلی اور کھوٹا چھوڑ دے لے جا کر کے اسی عامل کو گاڑ دے تو ابھی کچھ ہونے والا نہیں اس لیے کہ سب سے بڑے ابلیس اور شیطان ہم ہیں جو نماز اور روزہ چھوڑ کر کے پڑے ہوئے کون سے شیطان کو بھگا رہے ہو کون سے ابلیس کو نکالنے کی بات کر رہے ہو سب سے بڑے کانا دجال ہم ہی ہیں ہم ہی نے تو یہ بنایا ہوا اپنے ہاتھوں سے جو برائیاں ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں وہ کسی تعویذ گنڈے سے جانے والی نہیں ہے دوڑ لو جتنے طبیعت کہے دوڑ کر کے تھک جاؤ گے اور خدا کی قسم کھاؤں گا تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی تمہارے حالات ان تعویذ گنڈوں سے صحیح نہیں ہونے والے کیا وہ حدیث نہیں یاد کہ میرا نبی کہتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے گھر گھر والوں پہ وسیع ہو جاتا ہے ملائکہ رحمت داخل ہوتے ہیں شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں خیرات اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور آج ایک ایک گھر نہیں ایک ایک مسلم محلہ اور علاقہ جہنم کدہ بنا ہوا ہے پہلے کوئی مسلم بیلٹ سے گزرتا صبح کے وقت میں تو تلاوت کی آواز سن کر کے پتہ لگ جاتا تھا کہ مسلم محلہ ہے اور مسلم علاقہ ہے اب گزرو گے تو کوئی ایک جاگتا بھی نہیں ملے گا اور اگر جاگ رہا ہوگا تو موبائل کی آواز آ رہی ہے نہ فجر ہے نہ تلاوت ہے نہ قرآن کھول کے دیکھ رہا ہے کوئی کبھی کہنے والے نے کہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ پورا دن گزر جائے اور میں قرآن کھول کر کے نہ دیکھوں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا اور یہاں یہ حال ہے پوری زندگی گزر گئی اور قرآن ایک بار کھول کے دیکھا نہیں گیا اور پڑھنا بھی نہیں آتا اور کہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں حیا آتی ہے ہمیں شرم لگتی ہے عمر ہو گئی کیسے سیکھی یہ حیا نہیں ہے یہ بے حیائی ہے یہ شرم نہیں ہے یہ بے شرمی ہے یہ غیرت نہیں ہے یہ بے غیرتی ہے کہ رب کے سامنے جانے کا وقت قریب ہے پھر بھی یہ احساس نہیں ہے کہ جا کر کے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اس لیے مجمع طے کرے انشاءاللہ تعالی موت سے غفلت نہیں ہوگی قرآن سیکھیں گے قرآن سکھائیں گے اپنی آل اولاد کو پڑھائیں گے خود پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو خود بھی سیکھیں گے چاہے پوتے سے سیکھنا پڑے چاہے نواسے سے چاہے بھانجے سے چاہے بھتیجے سے اور چاہے مولانا صاحب کا پیر پکڑنا پڑے لیکن ہم سیکھ کر کے رہیں گے اس میں کوئی عمر مارے نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں انتقال ہوا 2.5-3 مہینے پہلے ڈاکٹر اسامہ صاحب علی گیریا اللہ اس مرد حق کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آخر واقعہ کوٹ کر کے بات پوری کر دے رہا ہوں 43 سال کی عمر میں انہوں نے حافظہ کیا تھا کتنے میں 40 سے پلس ہو گئے تھے تب بڑا کا حافظہ اللہ نے دیا تھا بزرگوں کی باتیں کبھی کبھی دلوں پہ ایسا لگتی ہے نا کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں دادا رحمت اللہ علیہ سے اکثر ملنے آتے تھے ایک مرتبہ آئے کافی سوشل ورک بھی کرتے تھے کافی خدمت کی علاقے والوں کی انہوں نے ایسے لوگ اب ملتے نہیں ڈھونڈے سے نہیں ملتے تو ایک مرتبہ آئے باتوں باتوں میں کہنے لگے حضرت ہمارا حافظہ بہت اچھا ہے حضرت نے فرمایا اچھا ڈاکٹر صاحب کہنے لگا ہمیں 1 لاکھ اشعار یاد ہے 1 لاکھ اب 1 لاکھ نہیں تو 50,000 تو یادیں رہے ہوں گے جس انداز سے وہ پڑھتے تھے ٹائم پہ کھٹا کھٹ پڑھتے چلے جاتے اور کس کی تاریخ پیدائش کیا ہے تاریخ وفات کیا ہے سارے بزرگان دین کی اکابرین کی جیسے وہ بتاتے تھے نا تو ایسے ہی لگتا تھا کہ 1 لاکھ تو بندے کے یاد ہی ہوگا بہرحال 1 لاکھ نہ مانو تو 50 تو مان ہی لو وہ بھی کم نہیں ہے تعداد دادا رحمت اللہ علیہ نے جملہ کہہ دیا
کہا ایسے حافظے کا فائدہ کیا ہے جس سے اللہ کا کلام نہ یاد ہو سکے؟ بس ڈاکٹر صاحب کے دل پہ بات لگ گئی. وہاں سے نکلے گئے استاد محترم قاری شمیم صاحب کے پاس اور کہنے لگے آپ یہاں سے کھدسرائے شام کو آئیے، یا میں روزانہ آتا ہوں 5 کلومیٹر، مجھے اب آپ حافظہ پڑھائیے، میں حافظ بنوں گا. تو قاری صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب روز آپ آئیں پھر طلبہ کو ہم روکیں پڑھائیں تو اس طریقے سے تھوڑا سا ہمارا بھی نظام گڑبڑ ہوگا آپ کا بھی. میں اکثر بازار کرنے شام کو کھدسرائے ہی آتا ہوں، تب ہماری بازار اتنا آگے نہیں بڑھی تھی، شروع کا معاملہ تھا، وہاں پہ ٹھیک سے نمک بھی نہیں ملتا تھا، اب تو جو چاہو الحمدللہ ملتا ہے ایک اللہ والے کے قدم کی برکت سے. تو قاری صاحب نے فرمایا کہ ہم کھدسرائے آ جائیں گے شام کو، وہاں پڑھا دیا کریں گے. کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. شام کو قاری صاحب جاتے، مطلب پہ ان کو وہ قرآن پڑھاتے تھے اور قرآن کا حافظہ ڈاکٹر صاحب یاد کرتے، اور جب واپس ہونے لگتے مغرب پڑھ کے بائک سے، چونکہ راستے میں ان کا گھر تھا 3 کلومیٹر کے بعد، تو لا کر کے 4 کلومیٹر اور آگے قاری صاحب کو گھر پہ چھوڑ کر کے چلے جاتے. 3 سال کچھ دن میں بندے خدا نے قرآن کا حافظہ کر لیا. اب کیا ہم اور آپ محنت کر کے ناظرہ بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اسی زمانے کے تھے، ابھی حال فی الحال ان کا انتقال ہوا ہے. یہ ہماری بے غیرتی کیوں اتنا بڑھ گئی ہے؟ قرآن مقدس سے اتنی دوری کیوں ہے؟ جو ہمارے لیے منبع سرچشمہ، جو ہمارے لیے مینار نور ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، جس سے روح کو پاور اور انرجی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے غذائیت ملتی ہے، جس کے ذریعے سے دل و دماغ منور ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے چہروں پہ تابانی آتی ہے، اور جس کے پڑھنے والے کے لیے کبھی بدنصیبی چھو کر کے نہیں گزرتی ہے، اور جس کو ساتھ رکھنے والا کبھی یہاں محروم نہیں ہے اور آخرت میں بھی کبھی محروم نہیں ہوگا، جس کو صحابہ کرام نے اپنے سینوں سے لگایا تو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بنے اور دنیا کے افق پہ ایسا چھا گئے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، اور جسے چھوڑنے کی وجہ سے آج ذلت و پستی ہمارا اور آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے. اس لیے آئیے اور مل کر کے دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو موت کو یاد کرنے والا، دین سے لو لگانے والا، قرآن مقدس کے ساتھ خصوصی شغف اور تعلق پیدا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بہت سی باتیں باقی ہیں، پھر آئیں گے تو کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. درود شریف پڑھیں، دعا کر لیجیے.